الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حضرات، یہ جو جدید مشینی ماڈرن دور جو اب آیا ہے، اس دور میں انسان کی ذاتی جو طبیعت کے اندر بھی کئی قسم کی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں. مثلاً ان تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی یہ ہے کہ انسان اب کالا ہو گیا ہے. جلدی جلدی میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں ایسے کر لوں، فٹافٹ بھاگ دوڑ، یہ اکٹھا کر لوں، وہ اکٹھا کر لوں. یہ انسان کو اپنے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، انسانوں کی، ان کی کوئی اہمیت انسان کے نزدیک کم ہوتی جا رہی ہے. ایسا وہ کمانے کے چکر میں پڑا ہے، ایسا وہ جلدی اور بھاگم بھاگ کے معاملے میں پڑا ہے کہ بے شمار چیزیں تحمل انسان سے ختم ہوتا جا رہا ہے. رشتہ داروں کے حقوق انسان سے دور چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی ایسے لگتا ہے جیسے مخلص نہیں. اس کو اپنی ذات کا بھی نہیں پتہ کہ میں نے اپنے ساتھ کیا کرنا ہے. اور ایسے ہی ان غلطیوں میں سے جو جدید دور میں انسان کے اندر پیدا ہوئی ہیں، ایک غلطی یہ ہے کہ اس جلدی بھاگم بھاگ میں، دوڑ میں انسان بڑی قیمتی چیزیں جو تھیں نا وہ بھی بھول گیا ہے. جلدی آتا ہے، جلدی کام کر کے جلدی چلا گیا، جلدی فلانا کر کے. اور مختلف اوقات میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیمتی ترین دعائیں مانگی تھیں، انسان ان دعاؤں کو بھی بھول گیا ہے. جلدی میں آتا ہے، جلدی چلا گیا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ اٹھتے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی تھی اور اس کا کیا فائدہ ہے. سفر کے شروع کرنے سے پہلے کیا دعا مانگتی، کیا کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں کیا دعا تھی اور اس کا کیا فائدہ تھا. بازار میں جانے کا ایسا انسان جو ہے جلدی باغم باغ میں پڑا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا. حالانکہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے
زندگی کے ہر موڑ کے اوپر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے بتانے سے ایسی ایسی دعائیں بتائی ہیں کہ وہ دعائیں انسان کے لیے اس دنیا میں بھی خیر کا باعث ہیں، آخرت میں بھی خیر کا باعث ہیں، قبر میں بھی خیر کا باعث ہیں، اور دنیا میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی انسان کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں ان دعاؤں میں۔ یہ دعا مانگنا جو ہے، یہ یاد رکھیں، یہ دعا مانگنا ہے، یہ ایک بہانہ ہے، ایک بہانہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا۔ ایسے انسان اٹھا، ایسے دعا مانگ لی، اللہ کو یاد کر لیا۔ اسی بہانے اس دور میں انسان جو دعائیں مانگتا رہتا ہے، مختلف قسم کی دعائیں، اللہ کی قسم وہ اللہ کو مختلف طریقوں سے یاد کرتا رہتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے، اللہ سے تعلق کا ایک بہانہ ہے، اور یہ ایک بہانہ ہے انسان کے لیے کہ انسان جو ہے وہ دعا جب مانگتا ہے تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میری ہر قسم کے کام کرنے والا اللہ ہے، میرے کام کرنے والا، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے۔ یہ دعائیں جو ہیں یہ انسان کو ایک تو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہیں، اللہ کی توحید کا قائل بناتی ہیں کہ اللہ ہی کائنات کا مالک اور خالق ہے، میں اس کا نام لے کے یہ کام کر رہا ہوں۔ پھر یہ دعائیں انسان کے اندر کا تکبر ختم کرتی ہیں کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ میرا مالک میرے اوپر کرم کرے گا تو میں کام کر سکوں گا، ورنہ نہیں میں کام کر سکتا، یہ میرے مالک کا فضل ہوگا تو میں کام کروں گا۔ پھر یہ جو دعائیں مختلف اوقات میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے مانگی، یہ صبح کی، شام کی، رات کی، سوتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، چلتے وقت، دوڑ، ان دعاؤں کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ سے تعلق اور پیار محبت پیدا ہوتا ہے کہ میں ان کے طریقے کے اوپر چلتا ہوں، میں ان کے کہنے پہ چلتا ہوں، نبی علیہ السلام سے محبت پیدا ہوتی۔ پھر وہ دعائیں جب انسان مانگتا ہے، وہ الفاظ جو امام کائنات محمد الرسول اللہ نے کہے تھے اپنی مبارک زبان سے، اللہ کا فضل یہ ہے کہ ان الفاظ کو انسان دہراتا ہے، یہ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے اور وہ الفاظ محفوظ ہوتے ہیں۔ کائنات کے امام نے یہ کہا تھا اور انسان جو ہے وہی کہہ کے ان الفاظ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی انسان ہر روز صبح کے وقت یہ دعا پڑھے 7 مرتبہ، کیا یہی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ صبح پڑھے، 7 مرتبہ شام کو پڑھے، اللہ اس کے تمام دنیا کے تمام کاموں میں اللہ کافی ہو جائے گا۔ ساری دنیا اس کو اگر چھوڑ دے، یہ قرآن مجید کے الفاظ دے کے فَإِن تَوَلَّوْا، میرے نبی اگر ساری دنیا بھی تجھ سے الگ ہو کے نا تجھے چھوڑ دے نا، پریشان نہ ہونا، تو نے یہی کہنا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرا اللہ کے اوپر توکل ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا حاجت روا، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی سجدے نظر نیاز کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی کے اوپر میرا توکل ہے اور عرش عظیم کا وہ مالک ہے، اسے کسی قسم کی کائنات میں کسی سے کوئی ڈر اور خطرے والی اسے بات نہیں، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ میرے نبی ساری دنیا بھی اگر مخالف ہو جائے، اس کو یاد رکھنا، یہ جو چھوٹی چھوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ جو ذکر بتائے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ایم اے پڑھا گئے، لڑکیوں کو ایم اے بی اے کرا دیا،
اور ہم نے یہاں تک کہ آئی ٹی اور فلاں اور یہ اور فلاں اور فلاں تو پڑھا دیا. یہ پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں ہم نے سکھائی ہی نہیں اس کو بتایا ہی نہیں کہ اس وقت کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی انسان صبح 3 مرتبہ اور رات کو بھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے, کیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, 3 مرتبہ جو پڑھ لے یہ انسان, اللہ تبارک و تعالی صبح کو وقت پڑھنے والا جو ہے شام تک اللہ اپنی حفاظت میں لے لے گا اس کو. ہمارے بچوں کی ہم کہتے ہیں وہ دھیان نہ ویکھیو منڈے دی حفاظت کری کڑی دی حفاظت, اللہ حفاظت کرے تو حفاظت ہوتی ہے لوگوں, ورنہ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کٹھی ہو جائے اللہ حفاظت نہ کرے تو حفاظت نہیں ہوتی. ہمارے مال, ہمارے جان, ہماری عزتوں کی حفاظت اللہ ہی کرے, آمین, اور اس کے کرنے سے ہوتی ہے ورنہ نہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. 3 مرتبہ صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں ہو گیا, کوئی نقصان اس کو جسمانی طور پہ بھی نہیں ہوتا. یہ ایک بڑی مزے والی حدیث ہے, یہ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ صحابی, یہ ابان بن عثمان, یہ کسی تابعی کو, صحابی کے بعد جو آتے ہیں تابعی, کسی تابعی کو یہ بتا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, کوئی نقصان نہیں ہوتا. وہ آدمی دھیان سے نہ حضرت ابان کو نہ دیکھنا, ان کے چہرے کے اوپر ٹک ٹکی باندھ کے نہ دیکھنا اس نے شروع کر دیا. کہنے لگے کیا بات ہے, یہ مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا میں یہ دیکھ رہا ہوں تم مجھے یہ حدیث سنا رہے ہو کہ نبی علیہ السلام نے کہا 3 مرتبہ پڑھے کوئی نقصان نہیں ہوتا. تیرے منہ کو تو لکوا ہوا ہے, خود اپنے منہ کو. اس نے کہا بالکل تو صحیح کہتا ہے, میں کائنات کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اسی دن جس دن لکوا ہوا تھا میں یہ دعا بھول گیا, میں نے پڑھی نہیں. تو ٹھیک کہتا ہے. وہ کیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غلط بیانی کر سکتے ہیں, اور مجھے یاد ہی نہیں رہی اس دن, اور اسی دن مجھے لکوا ہوا تھا, اللہ کی قسم میں تجھے کہتا. یہ انسان لازمی نہیں کہ انسان دیکھے لو جی فلاں چیز میرے تجربے میں آئے, نہ بھی تجربے میں آئے, جو بات اللہ اس کے رسول نے کہہ دی ہے وہ حق ہے, وہ سچ ہے. اور ایسے ہی حدیث میں آتا ہے اگر کوئی انسان صبح کے وقت 3 مرتبہ قل هو اللہ احد, یہ سورت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاد رکھیں بسم اللہ کے بغیر کوئی سورت نہیں ہے, کوئی سورت بھی بسم اللہ کے بغیر نہیں ہے. پہلے بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے, وہ نماز کے اندر پڑھے, وہ باہر پڑھے, کسی جگہ پڑھے, سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھے, اس کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھے, پھر قل اعوذ برب الفلق. یہ تین مرتبہ یہ اگر پڑھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام تک, اور اگر شام کو پڑھے صبح سورج نکلنے تک, تکفیک من کل شیء, پوری کائنات کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے یہ 3 مرتبہ صورتیں پڑھی تیرے لیے کافی ہو جائیں گی, تجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, بچوں کو سکھاتے ہی نہیں, ان کو یہ کہتے ہیں ورزش کریا کر صحت بڑی بنتی ہے, فلاں چیز کھائیں فلاں نہ کھائیں, فلاں جگہ تے سوئیں انج کریں فلاں, اور جو اللہ اور اس کے رسول نے چیزیں بتائی ہیں وہ کہتے ہی نہیں. تکفیک من کل شیء, فرمایا ہر قسم کے نقصان سے تجھے اللہ کے فضل سے بچاؤ ہو جائے گا اگر تم یہ پڑھو گے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا, یہ گاؤں کا آدمی تھا, اور ایسے اسے لگ رہا تھا کہ بڑی تکلیف ہے اس کے چہرے سے, چہرہ زرد اس کا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے بڑی تکلیف ہے. میں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مجھے عقرب, یہ بچھو جسے ٹھواں کہتے ہیں, کائنات کے امام مجھے رات کو ٹھواں لڑ گیا ہے, کائنات کے امام رات کی بڑی شدید درد ہو رہی ہے.
حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رات کے وقت تو سونے سے پہلے میں سویا ہوا تھا، بچھو آ کے مجھے کاٹ گیا، اٹھوں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں رات کو سوتے وقت اگر تو یہ پڑھ لیتا صبح تک تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچانی تھی۔ ہم یہ پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں جو ہیں اور ان دعاؤں سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی قافلہ ہے، وہ قافلہ کسی جگہ جنگل میں ٹھہرنے لگا ہے، فرمایا اس قافلے کو چاہیے کہ یہ دعا جو ہے پڑھ کے وہاں آئے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز سے جو تو نے پیدا کیا اور نقصان دیتی ہے نا، کائنات کے رب میں تیری پناہ میں تیری چیزوں سے تو ہی بچائے تو بچ سکتا ہے۔ جس طرح ہمارے استاد محترم کہتے ہوتے ہیں حافظ، مجھ کئی دفعہ حافظ جی یہ جسم اللہ نے بنایا ہے، اس کو اللہ ہی ٹھیک رکھے تو رہ سکتا ہے ورنہ نہیں۔ تو یاد رکھیں یہ دعا جب کہتا ہے نا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اللہ تیری کرنے والی چیزیں، پیدا کی ہوئی چیزیں جو ہیں کائنات کے رب تو ہی ان سے بچا تو میں بچ سکتا ہوں ورنہ میں نہیں بچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت کو قافلہ کسی جگہ ٹھہرے یہ پڑھ لے ساری رات حتی یرتحل، یہاں تک کہ وہاں سے قافلہ چل پڑے تو چل بھی پڑے وہاں سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک حدیث میں تو عجیب بات آتی ہے، فرمایا یہ دعا جو ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اگر سپ لڑ جائے نا، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں وہ بے شک سپ لڑ بھی جائے نقصان نہیں ہوگا کوئی۔ میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ، میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ، میں صدقے جاؤں محمد الرسول۔ فرمایا اگر اس کو لڑ بھی جائے وہ حیا، وہ فرمایا نقصان نہیں ہو سکا، اس کو کوئی تکلیف درد یا وہ موت اس کی کبھی نہیں آئے گی اگر اس نے یہ دعا پڑھی ہوئی ہے۔ یہ دعائیں ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی، آپ نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی مریض کے پاس جائے، اس کا پتہ لینے جانا، بڑے افسوس کی بات ہے، یقین مانیے میں بڑے افسوس سے کہنے لگا ہوں، آج کل یہ جو موبائل کا دور آ گیا ہے، انسان اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کو بھی موبائل کے اوپر ہیلو کیا حال ہے، رحم ہے نہیں، کیا دعا کھاتے ہو، کس ڈاکٹر بلا اوپر پورا نسخہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ استعمال کرو، ملنے نہیں جانا اس کو۔ بڑا ہی افسوس ہے اس دور کے اندر یہ آیا، انسان انسانوں سے دور ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، فرمایا اگر کوئی صبح کے وقت کسی مومن کا پتہ اللہ کی رضا کے لیے لینے جائے، شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعا مانگتا ہے۔ بندے کو ٹائم ہی نہیں ہے کسی مسلمان کو ملنے کا۔ یقین مانیے میرے پاس ایسے بھی کئی دفعہ شکایت لوگ لے کے آتے ہیں، سکا بیٹا شہر کے اندر ہی ہوتا ہے، ماں شدید بیمار ہو گیا، اے روز 10 باری فون کرنا میں اپنی اماں نوں، جان لے کا ڈنگرا گدیا، اور ایک دفعہ بھی ملنے نہیں آیا، ماں کو تو ملنے آئے، ماں تیرا چہرہ دیکھ کے اللہ اس کو پتہ نہیں شفا دے دے، اللہ تیرے چہرے کو دیکھ کے ماں کے اندر ٹھنڈ پڑ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی مریض کے پاس جائے اور جا کے اس کو ملے، جا کے اچھی بات کرے، ایسی بات نہ کرے جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے یا وہ پریشان مزید ہو جائے، اچھی بات کرے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالی شفا دے گا۔ اور ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا 7 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھے۔ فرمایا اگر اس کی موت نہیں نا لکھی ہوئی،
کہ اس مرض سے اس نے مر جانا ہے. اگر اللہ نے اپنے کاغذات میں اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو اس کو جلد اللہ شفا دے دے گا. 7 مرتبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا اس کو پڑھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی کو دیکھے کہ تکلیف میں، پریشانی میں، یا اس کو ایسا یہ خدا نخواستہ مثلا اس نے دیکھا ہے ایک بندہ ہے اندھا ہو گیا ہے، اس نے دیکھا ہے ایک بندہ لنگڑا ہو گیا ہے، اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے، ایک بندہ ہے اس کو ایسی بیماری خدا نخواستہ لگ گئی ہے، یہ اس کے پاس اس نے اس کو دیکھا ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں. فرمایا یہ اس کو دیکھ کے اگر یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. الحمدللہ الذی عافانی، یا اللہ تیرا ہی کرم ہے، اس کو بیماری لگ گئی اور مجھے اگر نہیں لگی تو یا اللہ یہ تو نے مجھے بتایا تو میں بچاؤں ورنہ میں نہیں بچ سکتا. وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. اس دنیا میں کتنے لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تو نے مجھے پریشانیوں، بیماریوں، تنگیوں، تکلیفوں سے بچایا ہوا ہے. اللہ یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیری رحمت. یہ دعائیں مانگنے سے انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا رہا. بار بار اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے ایک محبت کا تعلق. میرے مالک تیرا کرم ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرے اوپر فضل کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی کو دیکھے تکلیف میں، کسی بھی بڑی سے بڑی تکلیف میں، بڑی سے بڑی بیماری میں بھی دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا مرنے تک اس بندے کو یہ بیماری نہیں ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا کسی کو دیکھ کے کہ اس نے دیکھا ہے فلاں بندہ جو ہے اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی ہیں، دیکھتے اس کے منہ سے نکلے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ساری زندگی اللہ اس کو یہ تکلیف نہیں دے گا. ہم یہ دعائیں بھول گئے ہیں، ہم یاد ہی نہیں کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اتنی قیمتی چیزیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے، عثمان ان کا نام تھا، عثمان بن ابی العاص. یہ عثمان جب آئے نا تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ ہی گئے، اور حدیث کے الفاظ کیا ہے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اتنی درد ہوتی ہے، مجھے اتنی درد ہوتی ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے میں نے مر جانا ہے اس تکلیف سے. اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے میری موت آ جانی ہے اس تکلیف، اتنی مجھے درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ تکلیف ہوتی ہے اس جگہ ہاتھ رکھو. اس نے ہاتھ رکھا، فرمایا پڑھو 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. 3 دفعہ یہ پڑھو، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 7 مرتبہ اس کے اوپر، اس کے بعد یہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما خلق. یہ 7 اس کو ہاتھ لگاؤ، ساتھ جس طرح ملتے ہیں نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ 7 مرتبہ پڑھو. میں تمہیں کہتا ہوں جس صحابی نے کہا تھا مجھے لگتا ہے میں نے مر جانا ہے اس تکلیف کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، عثمان کہتے ہیں میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھے. یہ میرے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے. اللہ تیرا نبی ساری کائنات سے سچا ہے، اس نے یہ بتایا ہے، میں ان کا نسخہ پڑھ رہا ہوں. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ مجھے جو درد تھی نا، وہ جو میں کہتا تھا میں نے مر جانا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ پڑھتا رہا، مجھے پتہ نہیں چلا یہ درد گئی کدھر ہے.
اور ایمانداری سے تو پڑھ کے نا اللہ کے اوپر ایمان رکھے. قرآن مجید اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اے مومنو مجھ سے دعا مانگا کرو. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا، اور پکا ایمان رکھ کے دعا کیا کرو مجھ سے. کئی دفعہ لوگوں کو ہے بھائی یہ دعا پڑھو، یار 100 باری پڑھی ہے مینوں پتہ ہے، چل پڑھ کے ویکھ لینے کہ جے توں کہنا ہے نا، جے توں کہنا ہے تو پڑھ کے ویکھ. وہ خدا کے بندو ڈرتے نہیں؟ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہوئی ہے، اس کو اس طریقے سے ویکھ لینے ہیں. اور کیا دیکھ لیتے ہو؟ جب کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے کہہ دیا تو اس سے بڑا سچ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا جی پڑھ کے ویکھ لینے ہیں. نہیں، 7 مرتبہ کائنات کے امام نے. اور یہ قیامت تک کا نسخہ ہے کہ کسی کو کسی جگہ بھی درد ہوتی ہو، اور میں آپ کو اللہ کی قسم میرے سامنے قرآن ہے، کئی دفعہ زندگی میں مجھے بھی ایسی درد ہوئی ہے. میں نے اس دعا کو پڑھنے سے پہلے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا اللہ تیرے سونے نبی محمد رسول اللہ نے بتایا ہے تو میں وہ کرنے لگا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. یہ 7 مرتبہ اللہ کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے ہاتھ پیچھے کیا، درد غائب تھی. کئی دفعہ ایسے او ایمان رکھ کے تو پڑھے نا. اور یہ تو سمجھے بتایا کس نے ہے؟ یہ کوئی عام ڈاکٹری دعا نہیں کھا کے دیکھ لو تو فائدہ ہو جائے گا، نہیں تو نہیں ایسے تھے ایسے ہوتے ایسے. یہ کائنات کے رب نے محمد رسول اللہ کو یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں. فرمایا اسی وقت مجھے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا تو آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول میں بڑا پریشان ہوں. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان بہت زیادہ ہوں، اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرے اوپر قرض بڑا ہی چڑھ گیا ہے. اے اللہ کے رسول مانگنے والے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ، میرے ساتھ کوئی تعاون کریں، کوئی کریں، میں کیا کروں؟ قرض بڑا ہی چڑھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں الفاظ ہیں، فرمایا لو کان علیک مثل صبیر دینا اداہ اللہ. فرمایا میں تجھے ایک ذکر بتاتا ہوں، یہ کرنا اور کرتے ہی رہنا اللہ کے اوپر ایمان پکا رکھ کے. اگرچہ تیرے اوپر وہ مکہ کے اندر وہ صبیر ایک پہاڑ ہے بڑا اونچا، فرمایا وہ اتنا پہاڑ کے برابر بھی تیرے اوپر قرض ہو تو اللہ وہ قرض اتارنے کا طریقہ نکال دے گا. کہنے لگا اللہ کے رسول میں ہاں یہ دعا تم بار بار پڑھتے ہو، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ تیرا قرض سارا جو ہے یہ دیکھنا اللہ کیسے اتارتا ہے. اور تیری نیت یہ ہو کہ میں نے اتارنی ہے تو پڑھ. اگر تجھے موت آ جائے قرض نہ اترے قیامت کے دن تو اس نے سوال کرنا ہے نا پیسے کٹ بھائی. میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ادا کر دے گا اپنے پاس سے. اور کوئی مانے بھی تو صحیح نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے ہر قسم کے پریشانیوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علاج جو ہے یہ خود اس کے قرض کا جو ہے یہ اللہ کر دے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی. فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کو تکلیف پہنچے، کوئی دنیا میں پریشانی ہو، بیماری ہو، تکلیف پہنچے، کوئی وفات ہی پا جائے، کوئی اپنا پیارا، کسی قسم کا کوئی دکھ اس کو پہنچے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، سب سے پہلے یہ پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور اس کے بعد وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ، جتنا اس کا نقصان ہوا ہے اللہ اس سے بہتر اس کو دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لاکھ کا نقصان ہوا ہے، چاہے اللہ 1,00,000 اور 1 دے یا 10 لاکھ دے یا کروڑ دے، لاکھ سے زیادہ ہی اللہ اس کو دے گا ضرور۔ یہ کائنات کے امام نے فرمایا کوئی نقصان کوئی تکلیف کسی قسم کی ہو جائے، یہ پڑھتا ہے ضرور پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اگر وہ چیز منہ یا منہا جس طریقے سے وہ پڑھنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھیں حضرت ام سلمہ، یہ اور ان کے خامند تھے نا ابو سلمہ، یہ بڑی ان کی آپس میں بڑا گوڑ تھا، بڑے ہی ایک دوسرے سے محبت یہ جوڑی کرتے تھے، میاں اور بیوی، بڑا ہی پیار تھا اور بڑے خوبصورت تھے دونوں ہی۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ ابو سلمہ جو تھے نا بیمار ہو کے فوت ہو گئے۔ یہ ام سلمہ کہتی ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں مجھے یاد آ گیا نبی علیہ السلام نے کہا تھا کوئی بھی تکلیف ہو تو یہ پڑھے اللہ اس سے بہتر دے گا، لیکن میں سوچتی تھی کہ میں دعا پڑھتی ہوں، میں پڑھوں، لیکن میں سوچتی ہوں پورے مدینہ میں ابو سلمہ سے زیادہ اچھا تو بندہ ہی کوئی نہیں، مجھے اور کون مل سکتا ہے۔ جوانی تھی، کہتی ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں، جو محمد الرسول اللہ نے کہا ہے وہ سچ ہی کہا ہے۔ میں سوچتی تھی اور کون بندہ ان سے بہتر ہو سکتا ہے، وہ اتنا اچھا تھا میرا خاوند۔ لیکن کیا ہوا کہ میں نے دعا پڑھنی شروع کر دی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میں پڑھتی رہی، کہتی ہیں کہ خاوند کے فوت ہونے کے بعد میری عدت جو تھی نا 4 مہینے 10 دن وہ گزر گئے تو میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اس سے بہتر ملے گا، ابو سلمہ سے بہتر تو پورے مدینے میں بندہ کوئی نہیں۔ کہتے ہیں ادھر میری عدت گزری، ادھر ایک صحابی آ گیا، کہنے لگے کائنات کا امام محمد الرسول اللہ کہتا ہے تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ نے پیغام بھیجا میرے ساتھ شادی کر لو۔ اور کو مانے بھی تو صحیح نا، اللہ کی بات ہے، اس کے نبی کی بات کو مانے بھی تو صحیح۔ سکھایا ہی نہیں ہم نے، ہم سمجھتے نہیں۔ کائنات کے رب کی قسم ساری دنیا کی دعائیں، ٹیکے، امپریشن جو کچھ بھی ایک طرف کر لیں، محمد الرسول اللہ کی ایک دعا کے برابر نہیں ہو سکتے، یاد رکھنا۔ کیوں؟ کوئی ٹیکہ جو ہے یہ کام نہیں کرے گا، بوتل کوئی آپریشن کام نہیں کرے گا جب تک میرے اللہ نہ چاہے، اور میرے اللہ نے یہ پیغام محمد الرسول اللہ کے ذریعے ہمیں دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے نا، اکثر گھر سے لوگ نکلتے ہیں جلدی پھاڑو فٹافٹ گڈی سٹارٹ کرو، او کرو اینج کر چل بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے جب گھر سے نکلے تو وہ بار پاؤں رکھے تو اس وقت کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے یہ کہے الفاظ، فرمایا جس وقت وہ یہ الفاظ کہتا ہے نا، آسمان سے اس کو کہا جاتا ہے کفیتا ووکیتا وہدیتا وتنہا عنہ الشیطان۔ فرمایا اس بندے کو ہدایت مل گئی، اس کے لیے کافی اب اس کو پریشانی آتے واپس آنے تک اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وتنہا عنہ الشیطان، اور سارے سفر کے اندر شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ جو گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھے، ایمانداری کے ساتھ پڑھے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ،
शैतान से भी अल्लाह महफूज रखेगा, परेशानियों से भी अल्लाह। और को माने भी तो सही ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कई दफ़ा ऐसा होता है इंसान आपस में मजलिस होती है, 2 दोस्तों की, 3 की, 4 की, 10 की, 20 की, ज़्यादा की, मजलिस के अंदर कई दफ़ा इंसान बड़ी लगव बातें कर देता है। किसी की गीबत कर दी, किसी की चुगली लगा दी, किसी का कुछ कर दिया, ऐमें जो कई दफ़ा बड़े बड़े गुनाह की बात कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई इंसान मजलिस जब बर्खास्त हो, उठने लगे, उस वक़्त अगर कोई इंसान ये दुआ पढ़ दे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। फिर मैं उस मजलिस में जितने भी गुनाह गलतियाँ किए थे ना, अल्लाह माफ़ कर देगा। और हमें तो यकीन मानिए, हमारे ऊपर तो फ़र्ज़ है ये बात कि हम हर जगह जब बैठते हैं कोई ना कोई गलती, गुनाह, किसी की गीबत, किसी का कोई किसी का करते हैं, और क़यामत के दिन वो हमारे लिए एक मुसीबत बन जाती है। इसलिए इंसान को चाहे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, ये लाजमी पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उस मजलिस की जो गलतियां हैं, गुनाह सारे मुआफ़ कर देगा। और कई तो दुआएं ऐसी हैं कि वो नेकियों का एक हिसाब का मेला इंसान लुट लेता है। हदीस में आता है, अगर कोई इंसान जिस वक़्त खाना खाया है ना उसने, ये ध्यान से सुनना, ध्यान से, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, किसी ने को खाने पीने की चीज़ खाई है, खाने के बाद उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा ताम व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, ये पढ़े खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा ताम व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, ये पढ़ा ना। कायनात के इमाम ने फरमाया, ये जब वो कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा ताम व रज़क़नी, या अल्लाह ये खाना तूने खिलाया है, ये रिज़्क़ तूने दिया है, मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, ये मैं नहीं कहता कि मैंने ये हिला किया, ये किया, ये किया, ये किया, तब ना, और मुझसे ज़्यादा हीले करने वाले लोग हैं, एक लुकमा नहीं मिलता उनको। आपने नहीं देखा, दिन से लेके शाम तक का मुंह काला किया और नुकसान हो गया, घर में वापस आते हैं, अल्लाह माफ़ करे। फरमाया, जो इंसान खाना खाने के बाद ये दुआ करे, कायनात के इमाम सोने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, पता है क्या, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, सारी पिछली ज़िंदगी के गुनाह हुई अल्लाह सारे माफ़ कर देगा। और हमने ये दुआ सीखी नहीं, हम सिखाते ही नहीं अपने बच्चों को। हालांकि चाहिए, मसलन ये दुआ है, आज ही घर में कहे कि शाम का खाना उसको मिलेगा जो ये दुआ करे याद, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा ताम व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। कितनी मुश्किल दुआ है। सारे गुनाह भी पिछले अल्लाह तबारक व तआला साथ माफ़ करेगा, और खाना फ्री में अल्लाह तबारक व तआला अदा कर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में आता है कि अगर कोई इंसान किसी बाज़ार में जाता है, बाज़ार में जाता वक़्त वो दुआ पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। किसी बाज़ार में भी चला जाए, ये छोटे से बाज़ार में चले जाए, छोटे से छोटे कि उर्दू बाज़ार में फलाने बाज़ार, ये बाज़ार, वो 1 नंबर बाज़ार, किसी बाज़ार में भी जाते वक्त जो इंसान ये दुआ पढ़े, और लोगों सुनो, मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह 10 लाख नेकी उसके नामा माल में लिखता है, अगली 10 लाख गुनाह माफ़ करता है, अगली गल, और जन्नत में 10 लाख दर्जात बुलंद करता है।
اور چوتھی بات وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور جنت کے اندر اس کے لیے ایک کوٹھی بھی دیتا ہے اللہ تبارک اس کو تعالیٰ۔ یہ دعائیں کس نے سیکھنی ہیں؟ وہ لوگوں اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ دیکھو ہمارے اسکولوں کالجوں میں کس طریقے سے 1 دونی دونی 2 دونی 4 3 دونی 6 فلانا 2 2 دا 2 فلاں فلاں دا فلاں 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 دا فلاں، انگریزی میں اردو میں پڑھا کے میڈماں مر گئیاں نے، استاد مر چلے نے کافراں کی چیزیں پڑھا کے، محمد رسول اللہ کی چیزیں پڑھاتے ہی کوئی نہیں۔ ان ٹیچروں کو لگ پتہ جائے گا قیامت کے دن امت محمد کے بچے آئے تھے تم نے کیا سکھایا۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ جو بڑی بنی پھرتی ہیں نا ٹیچر بڑے جینٹل مین بن کے چلتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جی میں جی بڑی انگریزی بولتے ہیں بڑے، اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ کی ایک چیز کا بھی نہیں پتہ۔ 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجات، اور جنت کے اندر ایک محل دیتا ہے جو بندہ بازار کے اندر جاتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان رات کو سوتے وقت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دعا پڑھی، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ایک سکھائی، فرمایا انسان اپنے بسترے پہ جائے اور دعا پڑھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے اور بندہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ لے جب تک نہیں حفظ ہوتی۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے، اگر اس دن اس کی رات کو موت آئی تو دین اسلام کے اوپر اس کی موت آئے گی، لکھا جائے گا کہ اس بندے کی موت دین کے اوپر آئی ہے۔ اور اگر موت نہیں آئی، دنے صبح دنے اٹھ گیا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا اصبت خیرن کثیرا، اللہ اس کو بڑی خیر عطا فرمائے گا جو رات کو یہ پڑھ۔ یہ کس نے دعائیں پڑھنی ہیں اور کس نے موت مانگنی ہے اسلام کے اوپر، دین کے اوپر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ہے موت، اور قیامت کے دن جب میدان محشر میں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کو مؤذن اذان دیتا ہے، جس طرح مؤذن جو کلمہ کہتا ہے نا اللہ اکبر وہ بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد لا الہ الا اللہ، یہ بھی کہے۔ فرمایا پیچھے پیچھے کیسا جائے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، اور جب اذان ختم ہو جائے اس کے بعد یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھے۔ درود پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ فرمایا جو یہ دعا پڑھے نا، پہلے مؤذن کی طرح وہ کلمے کہے، پھر درود شریف پڑھے اور بعد میں یہ دعا پڑھے۔ کیا فرمایا؟ حلت لہو شفاعتی، قیامت کے دن جب میں سفارش کروں گا تو اس بندے کی سفارش ضرور کروں گا، میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ، میں قربان جاؤں محمد رسول۔ فرمایا میں اس کی سفارش کروں گا، میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا سوتے وقت انسان جو ہے
وہ سید الاستغفار پڑھ کے سوئے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ فرمایا میں اللہ کا نبی محمد ہے اس بات کی گواہی دیتا ہوں جو ایمان کے ساتھ، حدیث کا لفظ ہے موقن، ایمان کے ساتھ یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے یہ سچ ہے، اور دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تیرا نبی غلط بات نہیں کرتا، ایمان کے ساتھ اس دعا کو پڑھے، اور اگر وہ فوت ہو جائے اس رات کو فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں یہ جنتی ہو چکا ہے۔ آؤ لوگو، جہاں نمازیں پڑھتے ہو، نیک کام کرتے ہو، دیگر بچوں کو اچھائیاں سے یہ دعائیں اپنے بچوں کو سکھاؤ، خود بھی سیکھو، گھر والوں کو سکھاؤ، بیٹیوں کو سکھاؤ، تاکہ انسان جس وقت اٹھے اللہ کا نام لے، بیٹھے اللہ کا نام لے، کھائے اللہ کا نام دے، شیشہ دیکھے کہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں نا، یہ جو سونے سونے نقش بنائے ہیں یہ تو نے بنائے ہیں، میں نے نہیں بنائے، اللہ جس طرح تو نے یہ سونے نقش بنائے ہیں اللہ میری سیرت اور کردار بھی سونا کر دے۔ اللہ کو کچھ کام، آپ نے دودھ پیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ پینے کے بعد اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ یہ جو نعمت تو نے دودھ عطا کی ہے اس میں برکتیں ڈالنے والا تو ہے، تو برکت ڈال دے، وزدنا منہ، اللہ اور عطا کر، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ آؤ لوگو، یہ دعائیں ساری جو ہیں محمد الرسول اللہ کی، ان کو دین اور ایمان کا جو حصہ ہیں یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔